آپ کو ریسٹورنٹ میں بلا رہا ہے، وہ آپ کو جہنم کے راستے پر بلا رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اگر واقعی میں وہ لڑکا تم سے محبت کرے گا، حلال طریقے سے نکاح کرے گا، تمہارے ماں باپ کے ذریعے تم تک نکاح کا پیغام بھیجے گا اور تم سے نکاح کر کے جنت کا ہم سفر بنا کے جنت میں لے کے جائے گا، جہنم کی آگ میں تم کو نہیں جلائے گا۔ پیار ہو رہا ہے، یہ پیار کے نام پہ زنا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ حرام چیز کو اور گندی چیز کو پیار کا ریپر لگا کے اور پیار کی پیکنگ لگا کے اس کو خوبصورت بنا، یہ ویلنٹائنز ڈے، یہ روز ڈے، یہ کس ڈے، یہ ہگ ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام خوری اور زناکاری اور بدکاری کے راستے۔ اور اگر واقعی میں یہ جائز ہے اور صحیح ہے تو کوئی کیوں نہیں پسند کرتا کہ میری لڑکی کو بھی کوئی ویلنٹائنز ڈے پر، میری بہن کو بھی کوئی گفٹ دے۔ اگر تجھے اپنی بہن کے لیے ویلنٹائن ڈے کا گفٹ منظور نہیں ہے، روز ڈے کو گلاب کا پھول منظور نہیں ہے، پارکوں میں ملنا منظور نہیں ہے، ہوٹلوں میں ملنا منظور نہیں ہے، تو تو کسی اور کی بہن کو اس راستے سے کیوں پانا چاہتا ہے؟ بڑا اہم موضوع اٹھایا ہے میں نے آج آپ کے ساتھ۔ یہ محبت کا فتنہ، یہ عشق کا فتنہ، یہ آج ہماری قوم کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ 8-8 سال کے بچے، 10-10 سال کی لڑکیاں جو اسکول میں، ابھی ہائی اسکول میں بھی نہیں پہنچے، وہ بھی آپس میں بات کرتے ہیں، میری فلاں لڑکی سے بات ہوتی ہے، میری فلاں لڑکے سے بات ہوتی ہے۔ جس کے منہ میں دانت نہیں، جس کے پیٹ میں ہاتھ نہیں، اتنا چھوٹا ہے، اتنی چھوٹی ہے، آج سوشل میڈیا نے ان کو بھی اتنا میچیور بنا دیا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ گرل فرینڈ کیا ہوتا ہے، بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے، پیچ اپ کیا ہے، بریک اپ کیا ہے۔ یہ حرام خوری، یہ حرام کاری، یہ زنا کاری آپ کے بچوں کو لیل رہی ہے، بچوں کو برباد کر رہی ہے میرے پیارے ساتھ۔ بدنگاہی کی غلطی کو دوہرا کے ہم اپنے حق میں ہی خود بددعا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن۔ چومت بھائی، میں سب نکال کے پھینک دوں گا، بالکل شرارت نہ ہو۔ ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن۔ یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے۔ جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے۔ اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلے سی راحت نہیں۔ اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلے سی راحت نہیں۔ ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں،
خوشنما ذہن و دل بدنما ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہے، غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہے، ظاہراً نیک اندر سے بددین ہے، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، حتیہ دیارہ کا یہ پروگرام جو کٹیہار ہی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیمانچل کا شاید سب سے بڑا پروگرام مانا جاتا ہے۔ اتنا شاندار انتظام اور اتنی وشال سنکھیا میں پبلک کا آنا بہت کم جلسوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حتیہ دیارہ کے ہمارے بھائیوں کے جذبات کو قبول فرمائے، اور جس مسجد کی انہوں نے تعمیر کی ہے اور اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اور نمازیوں کو اور زیادہ سہولت دینے کے لیے اسی مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام انہوں نے رکھا ہے۔ اللہ اس مسجد کے جتنے بھی پروگرام انہوں نے بنائے ہیں، اللہ سب کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے کہ مال جتنا بھی خراب ہو اس کی پیکنگ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا مال، آپ کا سامان لوکل ہے، کوالٹی کمزور ہے، لیکن اگر آپ کی پیکنگ اسٹائلش ہے، خوبصورت ہے، تو کسٹمر جو ہے اس کا من آکرشت ہو جائے گا اور وہ سامان کو خرید لے گا۔ یہ آج کے دور کا مارکیٹنگ کا ایک اصول ہے، لیکن مارکیٹنگ کا یہ اصول غلط ہے، اور اس اصول کی شروعات اس دنیا میں سب سے پہلے شیطان نے کی۔ آپ ہی لوگ بول لو بھائی۔ خراب مال کو اچھی پیکنگ میں پیش کرنے کا یہ گندا اصول اس کائنات میں سب سے پہلے شیطان نے شروع کیا۔ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا بڑے آرام سے جنت میں رہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پوری آزادی ملی تھی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم، اے حوا، اس جنت میں آرام سے رہو، جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بس ایک پیڑ ہے، اس کے قریب مت جانا۔ اللہ نے جنت میں بہت سارے پیڑ رکھے تھے، بہت سارے پھل رکھے تھے، اللہ نے سینکڑوں اور ہزاروں پھلوں کو کھانے کی اجازت دی، ایک پیڑ کے پاس جانے سے منع۔ اس میں سبق کیا ہے؟ کبھی کبھی مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے اسلام میں تو سب فائدے کی چیز حرام ہے، جوا حرام ہے، بیاج حرام ہے، رشوت حرام ہے۔ ارے بھائی، جتنی چیزیں حرام ہیں وہ تو لمیٹڈ ہیں، ان کو تو انگلی پر گن سکتے ہیں، لیکن جو حلال ہے وہ انلمیٹڈ ہے۔ تو کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ تو انلمیٹڈ کو چھوڑ کے تو
لمیٹیڈ کی طرف بھاگ رہا ہے. اللہ نے حرام کی تو لسٹ بتائی ہے، حلال کی کوئی لسٹ نہیں بتائی. اللہ نے آدم سے کہا یا آدم اے ہوا تمہیں آرام سے جنت میں رہنا ہے، جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، اس پیڑ کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. اب شیطان کو اسی پیڑ کا پھل کھلانا تھا آدم کو. مال گندا ہے، سامان گندا ہے، اب پیکنگ اچھی کرنا ہے. اب ذرا قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان نے حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا. اور شیطان کا مقصد کیا تھا؟ آدم جنت سے نکل جائیں، حوا جنت سے نکل جائیں، دونوں ننگے ہو جائیں، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر جائیں. میرا جملہ نوٹ کرو، شیطان کا کل بھی مشن تھا کہ انسان ننگا ہو جائے، اور آج بھی شیطان کا مشن ہے کہ انسان ننگا ہو جائے. وہ آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہے. انسان کے جب تک دماغ کام کرتا ہے انسان کسی کے سامنے ننگا نہیں گھومتا ہے، کچھ نہیں تو انڈر ویئر پہن کے گھومے گا. اور جو ننگا گھومے گا دنیا کہے گی یہ پاگل ہے، یہ کریکٹ مائنڈ ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. جو صحیح دماغ کا ہوگا وہ کبھی ننگا نہیں گھومے. شیطان ہمیں ننگا کرنا چاہتا ہے، کل بھی ننگا کرنا چاہتا تھا، آج بھی ننگا کرنا چاہتا ہے. شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. کہا اے آدم اے حوا تمہیں پتہ ہے اللہ نے اس پیڑ کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ یہ پیڑ امرت ہے، یہ ٹری آف ایٹرنیٹی ہے. اس پیڑ کو کھا لو گے ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے. اللہ نے تمہیں فائدے کے پیڑ کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے، جلدی سے اس کو کھا لو. دیکھ رہے ہیں دنیا کی پہلی گندی مارکیٹنگ ہے. سامان گندا ہے، مال گندا ہے، شیطان پیکنگ اچھی کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ اے آدم اے حوا اس پیڑ کو کھا لو تم ہمیشہ جنت میں رہو. مگر پتا تھا آدم اللہ والے ہیں، حوا اللہ والی ہے، اور اللہ والوں کو اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو شیطان قسم کھاتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قسم کھا کے کہتا ہے اے آدم میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. اے حوا میں تیرا فائدہ چاہتا ہوں. واہ رے واہ. کہتے ہیں نا سانپ کو جتنا بھی دودھ پلا دو سانپ زہریلا ہی رہتا ہے. انسان اور سانپ کی دوستی نہیں ہو سکتی، سانپ زہریلا ہی رہے گا. شیطان ہمارا دشمن ہے. شیطان قسم کھا کے بھی کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو شیطان کی بات نہیں مانتا. شیطان نے قسم کھا کے کہا اے آدم اے حوا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا بہت بڑا بھلائی چاہنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا گڈ وشر ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. قرآن کہتا ہے شیطان نے دھوکہ دے کر قسم کھا کے گندی مارکیٹنگ کر کے خراب مال کو اچھی پیکنگ میں پیک کر کے آدم کو گمراہ کر دیا، حوا کو گمراہ کر دیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. دونوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا، اور جیسے ہی کھا لیا دونوں کی شرمگاہ کھل گئی، دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے. جیسے ہی آدم ننگے ہو گئے، جیسے ہی حوا ننگی ہو گئیں، ان کو احساس ہوا ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم سے بڑا پاپ ہو گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. دونوں جلدی سے جنت کے پیڑ کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے، اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ نے پکارا
اے آدم اے حوا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا؟ میں نے منع بھی کیا تھا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا شیطان کے جھانسے میں نہ آنا، شیطان بہت بڑا تمہارا دشمن ہے۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ قالا، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے، یہ گناہ کر کے، یہ پاپ کر کے کسی اور پر اتیاچار نہیں کیا، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اور اے اللہ اگر تو نہیں بخشے گا، تو رحم نہیں کرے گا، تو معاف نہیں کرے گا، اے اللہ ہم بہت گھاٹے میں پڑ جائیں گے، بہت نقصان میں پڑ جائیں گے۔ یہ دنیا میں سب سے پہلی گندی مارکیٹنگ کی تھی شیطان، اور شیطان آج بھی یہی کام کرتا ہے۔ کبھی شیطان ننگے پن کو فیشن کا نام دیتا ہے، ٹرینوں پہ چلے جاؤ، فلائٹ میں چلے جاؤ، اسٹیشن پہ چلے جاؤ، ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، جو لڑکی جتنی ننگی نظر آئے گی، جس کا بدن جتنا زیادہ نظر آئے گا، دنیا کہے گی بڑی فیشن والی ہے، بڑی ماڈرن ہے، بڑے نئے دور کی ہے۔ ارے وہ فیشن والی کہاں ہے، وہ نئے دور کی کیا ہے، وہ تو فاحشہ ہے، وہ تو بدچلن ہے، وہ تو شیطان کے طریقے پر چلنے والی ہے۔ دنیا نے عریانیت کو، ننگے پن کو، اشلیلتا کو، فوہڑتا کو دنیا نے فیشن کا نام دیا۔ ہتھیا دیارہ والوں، آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے یہ تو بڑا ماہر کاروباری ہے، یہ تو بیوقوف بنا لیتا ہے۔ دنیا یہ نہیں کہے گی یہ مکار ہے، دنیا یہ نہیں کہے گی جھوٹا ہے، دنیا کہے گی بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کو بڑا بزنس کرنے کا ہنر آتا ہے، دیکھو خراب مال کی اچھی پیکنگ ہو رہی ہے۔ لڑکا لڑکی شادی کے بغیر ایک دوسرے کے ریلیشن شپ میں رات رات بھر باتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زنا ہو رہا ہے، پوچھو یہ کیا ہے؟ دنیا کہے گی یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ نہیں، گندے مال کو اچھی پیکنگ میں پیک کیا جا رہا ہے۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ لشت ہے، یہ واسنا ہے، یہ ہوس ہے، یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے۔ کل بھی وہی کام ہو رہا تھا، آج بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ خراب مال کی اچھی پیکنگ ہو رہی ہے، پیار اور محبت کے نام پہ زنا ہو رہا ہے۔ اور معاف کرنا، اب تو ہم اس دور میں آ گئے جب چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون لڑکی پاک دامن ہے اور کون لڑکا پاک دامن ہے، کون سی ایسی لڑکی ہے جس کا کسی سے افیئر نہ ہو اور کون سا ایسا لڑکا ہے جس کا کسی سے تعلق نہ ہو۔ ہم تو ایسے سماج میں آ گئے جہاں حرام ریلیشن شپ بنانا، ناجائز تعلقات بنانا، اس کو فیشن کا نام دے دیا گیا۔ اب تو بڑے فخر سے لڑکیاں کہتی ہیں میرے اتنے بوائے فرینڈ ہیں، لڑکے کہتے ہیں میری اتنی گرل فرینڈ۔ قرآن اٹھاؤ میرے پیارے ساتھی، اللہ تعالیٰ جب آدم اور حوا کا واقعہ بیان کرتا ہے، ہمیں وارننگ دیتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کی اولاد، تمہارے باپ کو تو گمراہ کر دیا شیطان نے، تمہاری ماں کو گمراہ کر دیا، ان کو ننگا کر دیا۔ اے آدم کی اولاد، تم وہ غلطی مت دہرانا، تم ہوشیار رہنا، تم چوکنا رہنا۔ شیطان ہر دور میں گندے مال کی اچھی پیکنگ کر کے تم کو پریشان کرے گا، تم کو گمراہ کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، اسلام نے آپ کو رانی بنایا ہے، رانی، اور رانی جو ہوتی ہے اس کے پاس جانے کے لیے پہلے رانی کے دربان سے ملنا پڑتا ہے، اس کو پروٹوکول فالو کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کاہے آپ لوگ بے سکونی کر رہے ہیں؟ بھائی آپ بہار کے سی ایم سے ملنا ہو تو آپ ڈائریکٹ نہیں ملیں گے، پروٹوکول ہوگا۔ حتیٰ کہ سانسد جی
کہ یہاں جانے کے لیے ان کے پی اے سے ملنا پڑے گا. جس کی پوزیشن جتنی اونچی ہوگی اس تک پہنچنا اتنا مشکل ہوگا. اے مسلمان لڑکیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوکرانی نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو رانی بنایا، اور رانی تک پہنچنے کے لیے اس کے دربان سے ملنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان لڑکی تک پہنچنے کے لیے موبائل نمبر سے کام نہیں چلے گا، واٹس ایپ پر چیٹنگ سے کام نہیں چلے گا، انسٹا پر چیٹنگ سے کام نہیں چلے گا، فیس بک پر بات کرنے سے کام نہیں چلے گا. اگر واقعی میں کسی لڑکی کو پانا ہے، کسی لڑکی کو حاصل کرنا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ حرام راستے سے نہ آؤ، پیچھے کے گیٹ سے نہ آؤ، زنا کے راستے سے نہ آؤ، فرنٹ سے آؤ، مین گیٹ سے آؤ. اور لڑکی کے جو دربان ہے، جو اس کا ولی ہے، جو اس کا گارجین ہے، جو اس کا باپ ہے، جو اس کا بھائی ہے، اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اپنے ماں باپ کو بھیجو یا کسی بھی طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجو. یاد رکھو میری بہنوں، جو سوشل میڈیا پر آپ سے آئی لو یو بول رہا ہے، جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے اور محبت کا اقرار کر کے آپ کو ہوٹل میں بلا رہا ہے، آپ کو پارک میں بلا رہا ہے، تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ اللہ کے نبی نے عورت کو قرار دیا. آپ نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. میری ماں و بہنوں، برا نہ ماننا، اللہ کے نبی نے آپ کو فتنہ قرار دیا ہے. عورت فتنہ بن سکتی ہے کب؟ جب وہ اسلام سے ہٹ جاتی ہے، جب وہ بے حیا ہو جاتی ہے، جب وہ بدچلن ہو جاتی ہے. اور یہی عورت اگر دائرے میں رہے، سیما میں رہے، حد میں رہے، اسلام کے کنٹرول میں رہے، تو یہ عورت جنتی بھی بن جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت. جب عورت پانچوں ٹائم کی نماز کی پابند ہو جائے، جب رمضان کا روزہ رکھے، جب شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، 4 کام کر لے، عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ٹافی ہوتی ہے، ٹافی کو ریپر میں رکھا جاتا ہے. آپ ایک ٹافی رکھ دیجئے، اس کے بازو میں، اس کے بغل میں آپ ایک لالی پاپ رکھ دیجئے، لالی پاپ کو کھول کے رکھ دیجئے. چیٹی کس کے پاس جائے گی؟ ٹافی اگر پیک ہے، چیٹی اس کے پاس نظر نہیں آئے گی. چیٹیاں نظر آئیں گی تو اس کھلے ہوئے لالی پاپ کے پاس نظر آئیں گی. اے میری مسلمان بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیک ٹافی کی طرح رہنے کا حکم دیا ہے کہ ہر چیٹی اس تک نہ پہنچ سکے. وہ ٹافی جس کے لیے بنائی گئی ہے، جس کا حق ہے، جس کا حصہ ہے، وہ ٹافی اسی تک پہنچنی چاہیے. وہ کوئی ایسا لالی پاپ نہ بنے جس کو چیٹیاں چٹ کر جائیں، جس پر مکھیاں بنبنانے لگیں، جس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں. اے میری پیاری بہنوں، اسی لیے اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے. اسلام نے آپ کو گھر سے پردے میں نکلنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بہت میٹھی ہے، بہت رنگین ہے. دنیا کو دو کوالٹی اللہ کے نبی نے بیان کی، بہت میٹھی ہے، بہت رنگین ہے. دنیا کو اللہ کے نبی نے میٹھا کہا. اور کبھی آپ غور کرنا، میٹھی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ہیں. برفی لائے، لڈو لائے، پیڑا لائے، 1 دن صحیح رہے گا، 2 دن صحیح رہے گا، فریز میں رکھ دو 1 ہفتہ صحیح رہے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو خراب ہو جانا ہے. جو چیزیں میٹھی ہوتی ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جلدی سڑ جاتی ہیں. اور فرمایا دنیا ہری بھری ہے، ہر ہری چیز کو ایک دن پک جانا ہے، ایک دن خراب ہو جانا ہے، ایک دن سڑ جانا ہے. آج ہرا ساگ ہے، رکھ دو کل کالا ہو جائے گا. آج ہری سبزی ہے، چھوڑ دو کل مہکنے لگے گی. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی رنگین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بہت شارٹ ٹرم کے لیے ہے. دنیا کی خوبصورتی تھوڑے دنوں کے لیے ہے، کچھ دنوں کے بعد دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، دنیا کی مٹھاس ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو،
اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو اور عورت سے بچو. غور کرو، نبی نے ایک طرف دنیا کا ذکر کیا اور دوسری طرف عورت کا ذکر کیا. یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں اگر دنیا کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عورت کو رکھ دیا جائے تو دونوں برابر ہو جائیں گے. نبی نے فرمایا دنیا سے بچو اور عورت سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے جنم لیا تھا. بنی اسرائیل میں پہلا جو فتنہ ہوا تھا عورت کی وجہ سے. یہ عورت کا فتنہ آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے. میرے ساتھ آپ یقین کریں، ہندوستان کے ایسے شہر، میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اب پورے بھارت میں ایک ہوٹل کی کمپنی ہے جس کا ہوٹل بدنام ہے کہ اس کے ہوٹل میں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے. اس ہوٹل کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ ہمارا ہوٹل سب سے زیادہ اگر کہیں یوز کیا جاتا ہے تو فلاں شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور وہ شہر کون سا شہر ہے؟ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے. آپ کی قوم کہاں چلی گئی میرے بھائی؟ آپ کی نوجوان نسل کہاں چلی گئی؟ آپ کے لڑکے کہاں چلے گئے؟ آپ کی لڑکیاں کہاں چلی گئی؟ ارے آپ تو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں. یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، زلیخا نام کی لڑکی نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی، ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ. یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی حیت لک، کم آن، اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ. وہ عورت، مت بھائی بات مت کرو، ڈسٹرب مت کرو بھائی، میرے پاس آ جاؤ اے یوسف. سی سی ٹی وی کیمرہ کا دور نہیں ہے، پولیس کا ڈر نہیں ہے، کیمرہ کا ڈر نہیں ہے. عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے سارے دروازے بند کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. یوسف جوان بھی ہیں، یوسف خوبصورت بھی ہیں، عورت بھی بہت خوبصورت ہے، ملکہ ہے اپنے دور کی. مگر اے میرے نوجوان ساتھی، جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، جب دل میں یہ احساس ہو کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کوئی زندگی ہے، یہاں جو کریں گے وہاں اس کا پھل پائیں گے، وہاں بدلہ دینا پڑے گا، اگر یہ ڈر دل میں پیدا ہو جائے انسان زنا نہیں کرے گا، انسان چوری نہیں کرے گا، انسان شراب نہیں پیے گا. وہ عورت کہتی ہے اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. حضرت یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون. اے زلیخا تیرے شوہر نے مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، میرے مالک نے اس گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اتنی بڑی نمک حرامی میں نہیں کر سکتا. آج رشتوں کی مریادہ ختم ہو گئی. ایکسٹرا میریٹل افیئر کتنا سننے میں آنے لگا، کتنے فون آتے ہیں میرے پاس، مولانا صاحب فلاں کی بیوی بھاگ گئی فلاں کے ساتھ، فلاں کی عورت بڑی نمازی تھی، تہجد پڑھتی تھی، فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی سبزی والے کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی دودھ والے کے ساتھ بھاگ گئی. ایکسٹرا میریٹل افیئر، شادی کے بعد شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ناجائز طریقے سے، اور عورت کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس سماج میں عام ہوتا چلا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو عورت کا فتنہ ہے، اسی فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے نکاح کا حکم دیا ہے. فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر شادی کی چھمتا ہے، بیوی کا حق ادا کرنے کی چھمتا ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی چھمتا ہے، تو تم نکاح کر لو.
جب تم شادی کر لو گے، نکاح کر لو گے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تو نکاح کر لینے سے تمہاری آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور اگر کسی کو شادی کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ روزہ رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ نکاح کا حکم دیا، اور نکاح کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی کرا دو۔ 35 سال کی لڑکیاں ہو چکی ہیں، شادی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ہم نے جو بیریئر لگا کے رکھی، ہم نے جو بریکر لگا کے رکھی، اتنا ڈیمانڈ، اتنا پیسہ دینا پڑے گا، اتنی رقم دینی پڑے گی۔ کہیں جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہیں باپ بیچارہ غریب ہے، باراتیوں کو کھلانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اور کہیں برادری کا مسئلہ ہے، ذات پات کا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہے کہ ہم فلاں برادری کی تو لڑکی فلاں برادری کی ہونی چاہیے، ہمارا اسٹیٹس اتنا ہے تو لڑکی اسی اسٹیٹس کی ہونی چاہیے۔ بند کرو یہ تماشے، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھی۔ نبی کے دور میں نکاح آسان تھا، بارات نہیں تھی، جہیز نہیں تھا، منگنی نہیں تھی، ہلدی نہیں تھی، اور نبی کے دور میں ایک سے زیادہ شادیاں بھی لوگ کرتے تھے، جن کے پاس طاقت ہوتی تھی، چھمتا ہوتی تھی، بیوی کے ساتھ انصاف کرتے تھے، وہاں ایک سے زیادہ شادیاں بھی ہوتی تھیں۔ آج ایک شادی شدہ آدمی 10 عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لے، اس کی بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا، کسی کو بیوی بنا کے گھر میں لے کے آ جائے بوال ہو جائے۔ حلال رشتہ ہمیں منظور نہیں، حرام ہمیں منظور ہے، حرام ہمیں گوارا ہے، حلال ہمیں منظور نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسی عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا، اور جس کے اندر نکاح کی چھمتا نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے وہ اپنے دامن کو بچا کے رکھیں، وہ لڑکی اپنے دامن کو بچا کے رکھے، وہ لڑکا اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ ہاں، اب ایک مسئلہ اور سن لو، ہتھیا دیا روا لو۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا نکاح کرنا سنت ہے؟ کیا نکاح کرنا فرض ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نہ تو سب کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، نہ سب کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر آدمی نکاح نہیں کرے گا، زنا میں پڑنے کا ڈر ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرے گا تو اس کو اپنے بارے میں زنا کا ڈر نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، تو ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ اور اگر انسان شادی کے قابل ہی نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے، شادی کر لے گا تو بیوی کا حق ادا نہیں کر پائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ الگ الگ کنڈیشن میں نکاح کا مسئلہ بھی بدلتا ہے۔ اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو زنا کا ڈر ہے تو نکاح کر لو میرے پیارے ساتھیوں۔ اور جب آپ نکاح کا ارادہ کریں گے، ذرا حدیث سنیے، اپنے کنوارے بھائیوں کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، جو بیچارے ہمارے کنوارے بھائی، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اے میرے کنوارے بھائیوں، اے میری کنواری بہنوں، ذرا غور سے سننا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ نمبر 1، العبد المملوک، وہ آدمی جو غلام ہے اور اپنے مالک سے آزاد ہونا چاہتا ہے پیسہ دے کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ اس کی بھی ضرور مدد کرے گا۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور جو نکاح کر کے، شادی کر کے اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتی ہے، اس لڑکی کو، اس لڑکا کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ہیلپ کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ نکاح کرو میرے پیارے سے۔ اور یہ عورت کا فتنہ، یہ زنا کا فتنہ اتنا خطرناک ہے میرے ساتھیوں،
اگر اس سے اپنے دامن کو بچا لیا تو قیامت کے دن کی گرمی سے اللہ آپ کو بچائے. قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ پسینے میں بے حال ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھایا نہیں ہوگی، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی. ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت، خوبصورت بھی ہے پیسے والی بھی. بھئی خوبصورتی کی طرف سب لوگ بھاگتا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ اگر پیسے والی ہو تو سونے پہ سہاگا ہے. بھئی ہماری جو بوڑھی مائیں جلسے میں آئی ہیں کیسی بہو تلاش کرتی ہیں. لڑکا چاہے افریقہ کے جیسا دکھتا ہو، کالا کلو، لڑکی بالکل ان کو ہیروئن جیسی چاہیے، بالکل حور عین جیسی چاہیے. اور اپنے پاس جھوپڑی ہو لیکن لڑکی حویلی والی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو دولت اور خوبصورتی یہ 2 کمزوری ہے انسان. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے، غلط کام کی دعوت دے. ہمارا نوجوان تو انتظار کرتا ہے کسی کا نمبر مل جائے، کسی سے سیٹنگ ہو جائے. سوشل میڈیا پر بڑے بڑے داڑھی والے نمازی، بڑے بڑے سجدے کے نشان والے، 60 سال 50 سال والے بھی لڑکی کی آئی ڈی دیکھ کے بہک جاتے ہیں. کڑوی ہے بات مگر سچ ہے. آج سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کر دیا. کتنی لڑکیاں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ جو ہے اوپن کرتی ہیں کہ فلاں انکل نے، بالکل ہمارے باپ کی عمر کے ہیں، 50-60 سال کے ہیں، وہ ہمیں آ کر کے پرائیویٹ پہ چیٹنگ کرتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. کیا حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں میرے پیارے سے. یاد رکھو قیامت کے دن کی گرمی سے وہی انسان بچے گا جو عورت کے فتنے سے بچے گا. نبی نے فرمایا خوبصورت عورت بلا رہی ہے، پیسے والی عورت بلا رہی ہے، اور وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس عورت کے فتنے سے جو بچ گیا میرے بھائیو، اس کی دنیا کی مشکلات بھی اللہ تعالیٰ ٹال دے گا. بڑی مشہور حدیث ہے، حتیہ دیارہ کی جامع مسجد میں بھی کبھی آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنی ہو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے تھے جو سفر میں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، ایک پہاڑ کی گفا میں تینوں نے پناہ لی. ایک بہت بڑی چٹان آئی اور ان کے گفا کے دروازے کو بند کر دیا. تینوں پریشان ہو گئے. تینوں نے آپس میں طے کیا بڑا مشکل ٹائم آیا، بڑا کٹھن ٹائم آیا، چلو ہم اللہ سے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کریں. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ وسیلہ نہیں مانتے. سن لو، اہل حدیث وسیلہ مانتا ہے مگر ناجائز وسیلہ نہیں مانتا، جائز وسیلہ مانتا. اپنی نیکی کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے. نبی اکرم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں پھنس گئے، تینوں نے آپس میں طے کیا اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا. ان تینوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میری ایک کزن تھی، چچا کی لڑکی تھی، اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا جتنی ایک مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے. اچھا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، آج کل لڑکیوں کے موبائل پر ریچارج بھی کرا دیتے ہیں. لڑکیوں کے موبائل پر ریچارج بھی ہو جاتا ہے، ان کا جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے وہ ریچارج کرا دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ لڑکیوں کے گارجین کی بہت بڑی لاپرواہی. اگر آپ کی جوان بیٹی ہے اور اس کے ہاتھ میں نیا موبائل آیا تو کیا ایک گارجین کے طور پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہ بیٹی تیرے پاس یہ نیا موبائل کہاں سے آیا، تیرے پاس یہ پرس کہاں سے آیا، تیرے موبائل میں نے ریچارج نہیں کرایا، کس نے ریچارج کرایا؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اگر گارجین ہو تو آنکھیں بند مت کرو میرے پیارے ساتھیوں، چوکنے بن کے رہو ایک اچھے گارجین. اور یہ بات یاد رکھو، آپ کے گھر میں آپ کے کمرے میں لڑکی سو رہی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اکیلی سو رہی ہے. نہیں، سوشل میڈیا کے دور میں آج وہ لڑکی سینکڑوں لڑکوں کے بیچ میں سو رہی ہے. آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا میرے پیارے ساتھ.
تو یہ نقلی محبت میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکا ریچارج کرا دیتا ہے، لڑکا کچھ پیسہ دے دیتا ہے، نیا موبائل دے دیتا ہے۔ مقصد پیار نہیں ہے، مقصد محبت نہیں ہے، مقصد اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ارے جس کو محبت ہوتی ہے وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ نکاح کر کے گھر میں لاتا ہے، بیوی بناتا ہے، اور جب وہ اور بیوی بنتی ہے تب آدمی اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں پوچھ لو، کبھی دودھ لا رہے ہیں، کبھی سبزی لا رہے ہیں، کبھی گوشت لا رہے ہیں، کبھی پیاز لا رہے ہیں، کبھی ٹماٹر لا رہے ہیں۔ ارے یہ تمام جھنجٹ اٹھانے کا نام محبت ہے۔ یہ محبت آدمی شادی کرنے کے بعد یہ محبت انسان کو ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہمارے دربار میں، ہماری حکومت میں جو آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے وہ الگ لائن میں کھڑا ہو جائے، اور جو آدمی بیوی سے نہیں ڈرتا ہے وہ الگ لائن میں کھڑا ہو جائے۔ لائن لگ گئی، لمبی لائن۔ اب ایک لائن میں پوری لائن بھری ہوئی ہے جو بیوی سے ڈرنے والے لوگ، اور دوسری لائن میں ایک آدمی سنگل کھڑا تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، چلو بھائی میری حکومت میں، میری جنتا میں، میری پبلک میں کوئی تو ہے جو بیوی سے نہیں ڈرتا۔ کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ، تم ہی وہ بہادر ہو جو بیوی سے نہیں ڈرتے ہو۔ کہا کہ ارے بادشاہ سلامت، میری بیوی نے کہا تھا کہ جس لائن میں تم کو کھڑا کر دوں کہ میری اجازت کے بغیر وہاں سے مت ہٹنا۔ اب جب تک بیوی سے پوچھ نہیں لوں گا میں کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ گئی بھینس پانی میں، بیچارہ بیوی سے ڈرنے والا۔ تو محبت یہ ہوتی ہے میرے بھائی، بیوی کا فون آتا ہے آدمی کی آواز پست ہو جاتی ہے۔ وہ محبت تھوڑی ہے جو بند کمروں میں کی جائے، جس کو چھپانا پڑے، نام کچھ ہے اور موبائل پر نام کسی اور نمبر کے ساتھ سیو کیا جائے۔ کوئی چارجنگ سلو کے نام سے موبائل پہ نمبر سیو کر رہا ہے، کوئی مائی ڈال، مائی سونا، مائی کوئین، مائی راجا، مائی رانی، کیا کیا نام سے سیو کر رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے نام پہ ہوس ہے، لشٹ ہے میرے پیارے سے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر گرمی سے بچنا ہے تو وہ انسان بچے گا جو عورت کے فتنے سے بچے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، میں بہت محبت کرتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا، اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اے اللہ، ایک مرتبہ سوکھا پڑا، قحط پڑا، وہ لڑکی مجبور ہو کے میرے پاس آئی، مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگی۔ میں پیسے والا آدمی تھا، میں نے 100 دینار اس کو دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے کہا میں 100 دینار تجھ کو دوں گا، مگر ایک شرط پر دوں گا، تجھے اپنی عزت میرے حوالے کرنے پڑے گی، تجھے میری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا، تجھے میری اچھا پوری کرنی پڑے گی۔ لڑکی بیچاری مجبوری میں تیار ہو، بخاری کے الفاظ ہیں، لڑکی بیچاری مجبوری میں تیار ہو، اور قریب تھا کہ وہ لڑکا اپنی کزن کے ساتھ زنا کر لے۔ این موقع پر لڑکی نے کہہ دیا اتق اللہ، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، جس چیز کا تجھے ادھیکار نہیں ہے، جس چیز کا تجھے رائٹ نہیں ہے، جس چیز کا تجھے حق نہیں ہے، اس چیز کو یوز مت کر، اس چیز کو استعمال مت کر۔ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں ہوں، میرے ساتھ اتنا غلط کام نہ کر۔ اے اللہ، اس موقع پر اس لڑکی کے منہ سے جب تیرا نام میں نے سنا میں کانپ گیا۔ اے اللہ، میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، میں نے 100 دینار بھی اس کو دے دیے، اور میں نے کہا جا تجھے اور مدد چاہیے تو لے لینا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے تو تو آج کی اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی اس نیکی کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دیا۔ عورت کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس سے اپنے دامن کو بچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں سے بھی آپ کو نجات عطا کرے۔ اسی عورت کے فتنے سے بچانے کے لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا۔ جلسے میں آپ جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی وہاں سے گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لڑکیوں کی بے پردگی پر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، شاید مولانا جرجیت صاحب کچھ بول دیں اس کے اوپر، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے؟ کوئی بھی لڑکی جا رہی ہے، آپ کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے۔ فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم،
اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جب تک آپ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اب نگاہوں کی حفاظت کتنی ہو رہی ہے یہ آپ کے موبائل کے براؤزر کی ہسٹری بتائے گی، یا آپ کے یوٹیوب کی واچ لسٹ بتائے گی آپ کیا دیکھتے ہیں۔ فیس بک پر آپ کیا دیکھتے ہیں، انسٹا پر آپ کیا دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر آپ کیا دیکھتے ہیں۔ آپ کا موبائل اس بات کا گواہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کتنی کرتے ہیں میرے پیارے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھا جائے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ گندی چیزیں سنی جائے، گالی گلوچ سنا جائے۔ اسی بہار کے کئی یوٹیوب پر چینل چل رہے ہیں، میں تقریروں کے چینل کی بات نہیں، کامیڈی چینل، اور مسلمان لڑکے چلا رہے ہیں اور کامیڈی کے نام پہ اشلیلتا، گالی گلوچ، واہیات چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے یو پی میں سنبھل ایک جگہ ہے، وہاں کی دو لڑکیاں مہک اور پری، وہ انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر گندے گندے کنٹینٹ ڈالتی تھی، پولیس نے بھی اریسٹ کیا۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے، کبھی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس پر ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں میرے پیارے سے۔ ہم کیوں موقع دیتے ہیں دوسروں کو؟ ہمارا دین تو ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور ہم بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر اشلیلتا پھیلا رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھو گندا کام کرنا پاپ ہے، لیکن گندگی کو پھیلانا مہا پاپ ہے۔ یہ یوٹیوبر بھائی ہمارے بیٹے ہیں، بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں، ویوز حاصل کرنا ہے کوئی اور طریقہ اپناؤ، گندے تھمبنیل نہ لگاؤ۔ مولانا نے لپسٹک پر بولا تو لپسٹک لگی لڑکی کی تصویر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا نے پیار محبت سے بولا تو کسی لڑکی کی تصویر تھمبنیل میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ غلط کر رہے ہو، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اشلیلتا کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ یہ ظالم حکومتیں، یہ ظالم حکمراں، یہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے میرے پیارے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ظالموں سے حفاظت ہماری کرے، اللہ اس ملک کا، اس اسٹیٹ کا، اس صوبے کا اقتدار امن چین اور انسانیت پر چلنے والوں کے ہاتھ میں دے، اللہ ظالم کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عورت کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے، اللہ کے نبی نے اس سے بچنے پر جنت کی گارنٹی دی۔ ذرا غور سے سنیے گا، میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن اگر میں تقریر میں کہوں کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں تو آپ کو لگے گا یار عبدالغفار صاحب بول رہے ہیں تو بات بڑی پکی ہے۔ آپ کے گاؤں کے امام صاحب ہیں، محلے کے مولوی صاحب ہیں، گاؤں کے عالم صاحب ہیں، اگر وہ کسی چیز کی گارنٹی لے لیں آپ کہیں گے یار عالم کی زبان ہے، غلط تو نہیں ہو۔ اور جب نبی کسی چیز کی گارنٹی لے لے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اضمنوا لی ستن اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ او ہتیا دیارہ والو، آس پاس سے آئے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے پیارے نبی 6 چیزوں کی گارنٹی لینے پر جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ آج میں کٹیہار میں سادل پور ایک گاؤں ہے، وہاں گیا، ایک بھائی کے ہاں ناشتے کی دعوت تھی، وہاں گیا تو ان کے والد سے میں نے پوچھا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب میں نے حج تو نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اچھا پیسہ کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، کہا کہ مولانا صاحب حج کرنا آسان ہے، حج کر کے نبھانا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ بولے ہم حج نہیں کرنے جائیں۔ میں نے کہا چاچا آپ گنہگار ہو جائیں گے، اگر نمازی نماز پڑھ کے بیڑی پی رہا ہے، نمازی نماز پڑھ کے جھوٹ بول رہا ہے، نمازی نماز پڑھ کے 420 کر رہا ہے، تو کیا آپ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے اور صحت ہے، حج کر لیجئے میرے بھائی، حج کر لیجئے۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کتنے بوڑھوں کو
حج کر سکتے تھے، عمرہ کر سکتے تھے، دولت تھی، صحت تھی، طاقت تھی، جوانی تھی، ٹائم نکل گیا، کسی کو فالج نے مار دیا، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، آج بیچارے بیٹھ کے رو رہے ہیں کاش میں نے ٹائم سے حج کر دیا۔ اصدقوا اذا حدثتم، اے حاجیو تمہارے جھوٹ بولنے سے کوئی حج سے بھاگ رہا ہے، اے نمازیو تمہارے جھوٹ بولنے سے کوئی نماز سے بھاگ رہا ہے، تم اگر نمازی ہو، تم اگر حاجی ہو تو تمہیں تو اور زیادہ سچ بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، وَإِذَا وَعَدتُّمْ فَأَوْفُوا، اور جب وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ، وعدہ نبھاؤ۔ یہ الگ بات ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، وعدہ پورا نہ ہو سکے، انسان ہے، ہم ہی لوگ جلسے میں ٹائم دیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں آ پاتے، اور کہیں کہیں اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب اس گاؤں میں مت آئیے گا، لوگ ماریں گے آپ کو، کہیں ٹائم سے نہ پہنچو تو وہاں کا عالم جو کل ابھی شیخ حضرت کہہ کے بات کرتا ہے، واٹس ایپ پر مجھ کو میسج کر کے کہتا ہے کہ مولانا آپ کو ہمارے جلسے کا ہرجانہ دینا پڑے گا، آپ ہمارے جلسے میں لیٹ آئے، ہمارے جلسے کا نقصان ہے۔ اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں بھائی، ایسے لوگ بھی ہیں۔ عبد الغفار صاحب آ جائے تو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی ناشتے کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو ذرا سا اونچ نیچ ہو جائے تو دھمکی دیتا ہے کہ آپ کو ذلیل کر دیں گے، بدنام کر دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ انسان وعدہ کرے تو وعدے کو نبھائے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ نہیں نبھا پا رہا ہے تو انسان کے ساتھ مجبوری آ سکتی ہے میرے پیارے سے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَإِذَا تُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے فَأَدُّوا، تو امانت صحیح جگہ دے دو۔ مسجد کے متولی ہو، مسجد کا پیسہ ہے، غلط جگہ یوز نہ کرنا۔ مدرسے کے ناظم ہو، مدرسے کا پیسہ ہے، قوم کی امانت ہے، اپنے ذاتی استعمال میں نہ لانا۔ یتیم کھانا چلا رہے ہو، یتیموں کا پیسہ ہے، اپنے پیٹ میں نہ ڈالنا، امانت ہے۔ مدرسے والوں امانت ہے یہ مدرسے، مسجد والوں امانت ہے یہ مسجد، یہ قوم کی امانت ہے۔ خبردار ایک پیسہ بھی بغیر اجازت کے اور بغیر ادھیکار کے اور بغیر حق کے اپنے اوپر خرچ کرنا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ جی میں دیکھ رہا ہوں، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا اچھا ٹھیک چلیے ٹھیک اچھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں جنت کی گارنٹی دوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ، اور امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرو۔ اور بات امانت کی آئی ہے تو سن لو ہتھیا دیارہ والو، باپ کے کندھے پر بھی امانت ہے بیٹی، اولاد بھی امانت ہے آپ کے کندھے پر، میری ماں یہ جوان بیٹیاں امانت ہے آپ کے گھر میں، اس امانت کی بھی قدر کرو، اس کے بارے میں لاپرواہی مت کرو ورنہ اللہ کے یہاں بہت پچھتانا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو پست رکھو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاؤ۔ اور چھٹی چیز وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے دور رکھو۔ ابھی ایک بھائی بولنے لگا کہ ہمارے شیرسا آبادی میں بول دے ہسوا نکال دیں گے تو لڑائی ہو جاتی ہے، ماں کی بات۔ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی میں نے سنا تھا کہ شیرسا آبادی اگر 10 سالہ بول دے تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جذباتی لوگوں کی نشانی ہے۔ آپ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کیجیے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ملک کا ماحول بہت اچھا نہیں ہے، صوبے کا ماحول بہت اچھا نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب ہم سے کہنے لگے مولانا بہار کے حالات بہت اچھے ہیں، یو پی کے بہت خراب ہیں۔ ہم نے کہا بکرے کی ماں زیادہ دن تک خیر نہ منائے، آپ دعا کیجئے اللہ آپ کو عافیت میں رکھے، دعا کیجئے میرے بھائیوں، ورنہ آپ کی بربادی کی داستانیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے لکھی جا رہی ہیں شاید آپ کو اندازہ نہیں۔ یہ زیادہ خوشی نہ منائیے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ بہار سے بہت دور نہیں ہے آسام کی سرزمین، کس کو بنگلہ دیشی گھوشت کر دیا گیا، کس کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا گیا، آپ کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ اس لیے بہت ناک کان آنکھ دل دماغ سب کھول کر کے رکھیے، اپنے آپ کو بہت ہوشیار مت سمجھیے میرے پیارے ساتھی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، حتیہ دیارہ کا یہ جلسہ اتنی وشال سنکھیا میں پبلک یہاں آئی، اور آپ جانتے ہیں مسجد کے پروگرام، مسجد کے چندے کے لیے پروگرام ہو رہا ہے۔ 11 بج چکے ہیں، میری تقریر اینڈنگ پہ سماپتی کی طرف جا رہی ہے۔ میں جانے کے پہلے یہ چاہوں گا 5 منٹ کا وقت میرے پاس ہے، آئیے اور میرے ہاتھوں پر مصافحہ کرتے ہوئے اللہ کے اس گھر میں 1000 2000 5000 جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دیا، آپ آئیے اور تعاون کرتے ہوئے جائیے، کیونکہ جلسے والوں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی، امید ہوتی ہے اپنے پردھان وکتا سے اور مقررین سے کہ وہ آئیں گے تو ان کے ہاتھوں پہ پبلک چندہ دے گی، اور اسی بنیاد پر وہ اتنا بڑا پروگرام کراتے ہیں۔ نجم الدیہر 5000 روپیہ۔ کیا نام ہے؟ نجم دیہر نجم الدیہر جی 5000 روپئے جی۔ یہ نجم البھائی نے 5000 روپئے دیے ہیں اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کی والدہ نے 7000 روپئے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی والدہ کو بھی صحت دے، ان کے اس چندے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔